بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 197 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی 8ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اقامت دین کی جو تعبیر تھی اور اس سے پورا کا پورا فریضہ برآمد کیا گیا، ایک تصور پیدا کیا گیا، اس پر آپ کا استدلال کیا ہے؟ علمی فکری انداز میں آپ نے اس کو پیش کر دیا۔ زبان کی بحث ہوئی، لفظ کی بحث ہوئی، اسی طرح سے ماضی میں علماء نے اس کو کس مفہوم مراد میں لیا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ خود قرآن مجید میں جس مقام پہ یہ لفظ آیا ہے اس سے کیا مدعا پیش نظر ہے۔ ہم سب یہ بحث تو پائے تکمیل تک پہنچی، آپ کا نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس فکر کے بانی جنہوں نے اس پوری تعبیر کو وجود پذیر کیا، اس فریضے کو پیش کیا، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں خود سورہ شورى کی اس آیت کی وضاحت میں وہ کچھ نکات لکھتے ہیں۔ ایک سننے والے کو خیرخواہی کے ساتھ علمی انداز میں ہم یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو بات پیش کی ہے، کیوں آپ مولانا مودودی کے اس نقطہ نظر کو درست نہیں سمجھتے، اس کی علمی غلطی کیا ہے جس بنا پر ان کی وہ شرح، ان کی وہ وضاحت، ان کی وہ توضیح قبول نہیں کی جا سکتی؟ عربی زبان میں لفظ کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں، اس پر بحث کرنی ہو تو اس کے ماخذ کیا ہے، اس میں اہل لغت کے اقوال کی کیا حیثیت ہے، کلام عرب کس طرح پیش کیا جاتا ہے، قرآن مجید سے اگر کسی چیز کا اس بات پیش نظر ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، میں شرح و بسط کے ساتھ اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کے بالکل برخلاف جو طریقہ یہاں اختیار کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ممنوع و مختوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ایک جید عالم ہے۔ انہوں نے لفظ پر تنہا یہاں بحث نہیں کی، اس کے علاوہ بھی تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر الفاظ کی بحث کی ہے۔ ان کی پوری تعبیر کے لیے جس کتاب کو بائبل کی حیثیت حاصل ہے، وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں: عبادت، رب، الہ، دین۔ ان چاروں اصطلاحات پر انہوں نے لفظی کی بحث کی ہے۔ آپ کتاب کو نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اقامت دین کی بحث میں اختیار کیا، یعنی اسی طرح لغت کے حوالے دیے ہیں، اسی طریقے سے کلام عرب کے شواہد پیش کیے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید میں اس کے کیا نظائر ہیں ان کو پیش کر کے اپنا مدعا ثابت کیا ہے۔ یہی طریقہ ہمیشہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ یہ ان کی تعبیر کی سب سے بڑی بحث ہے اور سب سے بڑھ کر مستحق تھی کہ یہاں پر بھی وہ اسی طرح عربی زبان کے لغات کی مراجعت کرتے، اسی طرح کلام عرب سے استشہاد کرتے، اسی طرح قرآن مجید کے نظائر پیش کرتے۔ انہوں نے آیت نقل کی، اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہے۔ ان کی بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آیت کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یعنی تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ایک ہی دین ان پیغمبروں کو دیا ہے، جو دین ان پیغمبروں کو دیا تھا وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ہم نے ان کو بھی یہی ہدایت کی تھی، ہم اے پیغمبر تمہیں بھی یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو، جس طرح کہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی ترجمہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کیا ہے۔ اس ترجمے کو پھر وہ آگے واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس فقرے کا ترجمہ، یہ ان اقیم الدین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہی اقامت زیر بحث ہے۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہم السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے، قائم کرنے اور قائم رکھنے۔ قائم کرنے اور قائم رکھنے کا یہ ترجمہ 2 بزرگوں کا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ کی بھی ایک بڑی حیثیت ہے، اور ترجمہ قرآن میں شاہ عبد القادر کی بھی ایک بڑی حیثیت ہے، لیکن
کیا ہم کسی اردو ترجمے کے الفاظ سے آگے بحث کی بنا اٹھائیں گے؟ یعنی اردو ترجمہ قائم کرنے کا ہو یا قائم رکھنے کا ہو، یا تو اس کو عربی مفہوم میں لیا جائے گا، یعنی عربی زبان میں جس طرح کہ میں نے وضاحت کی اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم انہی الفاظ سے اردو میں تعبیر کر دیں. جیسے کہ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن نماز قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی نے اس کا جو مطلب لیا ہے وہ ان کے الفاظ میں سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں جب لوگ اس دین کو تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے. وہ قائم کرنے سے اور قائم رکھنے سے یہ مراد لے رہے ہیں. یہ اردو مفہوم کے لحاظ سے تو آپ اگر ان الفاظ سے کشید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ عربیت کے مطابق بھی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہرگز نہیں. یعنی مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی نے یہاں اپنے طریقے کے خلاف نہ کسی لغت کا حوالہ دیا، نہ کلام عرب سے کوئی شواہد پیش کیے، نہ قرآن مجید کے اس لفظ کے استعمالات کی نظیریں پیش نہ وہ تفسیری حوالے دی جو عام طور پہ وہ دیتے ہیں، اور نہ تفسیری حوالے دیے. یعنی ان کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی تفسیریں، اسی طرح سے صحابہ کرام کے تلامذہ میں سے بڑے بڑے تابعین کی تفسیروں کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد بالعموم اپنے لیے بنائے استدلال قائم کرتے ہیں. یہاں انہوں نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا. یعنی دو ترجمے پکڑے ہیں، ایک فارسی ترجمہ اور ایک اردو ترجمہ، یا دو اردو ترجمے، اور ان میں سے قائم کرو اور قائم رکھو کی دو اردو تعبیریں لی ہیں اور اپنے سارے استدلال کی عمارت اس پر قائم کر دی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ استدلال کے لیے پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شاہ صاحب کے ترجمے کو بھی سامنے رکھ کے اور شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کو بھی سامنے رکھ کے دیکھتے کہ عربی مفہوم میں اس سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے. یعنی قائم رکھنے کا مطلب ہے اپنی زندگی میں برقرار رکھنا، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی میں اس کو اہتمام سے اختیار کر لینا. قائم کرنے کے الفاظ اور قائم رکھنے کے الفاظ اردو میں اس مفہوم کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں. اس معنی میں لیے جائیں تو اس لفظ کا جو عربی مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس کے بالکل مطابق ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ عربی مفہوم سے قطع نظر کر لیں اور ان دو لفظوں کو اردو زبان میں اختیار کر لیں اور پھر اردو زبان میں اس سے جو دوسرا احتمال پیدا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اپنے ذہن میں آپ نے اس کا جو مدعا طے کر لیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کے تفسیر کرنا شروع کر دیں تو وہی چیز وجود میں آ جائے گی جو مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی نے یہاں وجود پذیر کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے. میں اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ عربیت کے بالکل خلاف ہے. عربی زبان کا لغت اس کو قبول نہیں کرتا، کلام عرب کے شواہد اس کو قبول نہیں کرتے، قرآن مجید کے نظائر اس کو قبول نہیں کرتے. میں ان سب چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کر کے بتا چکا ہوں. پاس ادب مانے ہے مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی ہمارے جلیل القدر علماء میں سے ہیں. میں اس کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے یہاں یہ بحث جس سطح پر کی ہے یہ ان کے شان نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ان کی بنائے استدلال کیا ہے، اور سننے والے بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بنائے استدلال میں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ عربی لفظ کے ترجمے کی تعین میں کوئی عالم اختلاف کرے. خود آپ نے بہت ساری جگہوں پہ تفہیم القرآن میں انہوں نے جس طرح سے عربی کا استدلال پیش کر کے لغت کے نظائر شواہد پیش کر کے یا صحابہ کے آثار یا تابعین کے اقوال یا تفسیری جو آراء ہیں ان کو پیش کر کے ایک رائے پیش کی، اس سے بھی اختلاف ہوتا ہے. لیکن بنائے استدلال واضح ہوتی ہے وہ اختلاف ایک دوسری نوعیت کا ہے. وہاں پر ایک صاحب علم صحیح ماخذ تک جا کے غلطی کر رہا ہے. یہاں پر تو جو منہج اختیار کیا گیا آپ کے بقول وہ منہج ہی اصل میں قرآن مجید کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے. یہ بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ منہاج اختیار کیوں کیا، یعنی ترجموں پر اپنے استدلال کی بنیاد ہی کیوں رکھی. وہ یہ بتاتے کہ لغت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہے، قرآن مجید کے استعمالات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، کلام عرب میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اگر وہ اس طریقے سے بحث کرتے اس بحث سے بھی اختلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ بنائے بحث ہوتی. یہاں تو یہ ہے کہ شاہ عبد القادر کا ایک ترجمہ لے لیا، اسی طرح سے شاہ رفیع الدین کا، اسی طرح شاہ ولی اللہ کا،
اس ترجمے میں دو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، دین کو قائم کرو، دین کو قائم رکھو۔ قائم کرو کا وہ مفہوم لے لیا جو ان کی تعبیر کے لحاظ سے ان کے ذہن میں ہے، یعنی دین کو دنیا میں عملاً رائج اور نافذ کرنا، اور اسی طرح قائم رکھنے سے بھی گویا اسی کا حاصل مراد لے لیا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پر کیا بحث کی جائے، اس کی غلطی کس طریقے سے واضح کی جائے؟ یہاں تو بنا ہی اردو ترجمے پر اٹھا دی گئی ہے یا فارسی ترجمے پر اٹھا دی گئی ہے، جبکہ کسی بحث کی بنا اصل پر ہونی چاہیے۔ اور اصل کیا ہے کہ اہل عرب اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان میں قائم کرو کے 10 معنی ہو سکتے ہیں، اور وہ میں اپنے لحاظ سے لے سکتا ہوں، لیکن جب میں اردو زبان کا کوئی لفظ اختیار کروں گا تو اس کے مدعا کی اگر مجھے وضاحت کرنی ہے یا اس سے کوئی استدلال کرنا ہے تو عربیت کو پیش نظر رکھ کے کروں گا۔ یہاں عربیت سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ خود مولانا بھی اس بات سے واقف ہے کہ اس باب میں عربیت کی روح سے ان کی تعبیر اور ان کی شرح و وضاحت کے حق میں کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا؟ اب صاحب یہ پہلا نقطہ تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ مولانا کی جو بنائے استدلال ہے وہ در حقیقت 2 اردو تراجم کے اوپر ہے۔ انہوں نے خالصتاً لغت میں جا کے، عربی زبان کے استعمالات میں جا کے وہاں سے اس کی بنانی اٹھائی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، 2 اور چیزیں اس میں چاہتا ہوں براہ راست مولانا مودودی نے جو کچھ حاشیے میں لکھا ہے اس پر آپ کا نقطہ نظر سامنے آئے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے زمانے رسالت میں انجام دیا۔ آخر کون نہیں جانتا کہ آپ نے تبلیغ اور تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا، اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کردار، اجتماعی اخلاقیات، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور سلو جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھا۔ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی جب پیغمبر آتے ہیں، جو دین ان کو دیا جاتا ہے، تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کی روشنی میں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر قائم کرنے یا قائم رکھنے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کس لیے بھیجے جاتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب بتائے گی، اور اس نے بتا دیا ہے کہ وہ جب بھی بھیجے گئے ہیں مبشرین و منذرین بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کریں، لوگوں کو حق کی تعلیم دیں، اللہ کی ہدایت ان تک پہنچائیں، اور اگر وہ ان کی بات مانیں تو انہیں بشارت دیں کہ ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ ٹھیک، انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، پہلے انبیاء کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ رسولوں کے باب میں یہ سنت الہی ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں کہ ان کو البتہ اس لیے بھی بھیجا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی حجت پوری کر دیں، اور جب وہ اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے، اس کو ابھی دین کو عملاً رائج اور نافذ کرنے سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی پیغمبر کو کہیں اقتدار ملے گا تو وہ اللہ کے دین پر اسی طرح عمل کرے گا جس طرح اس سے پیچھے ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ دین نے اجتماعی زندگی کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں اور کس طرح ارباب حلوق کو ان کا پابند کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اس حیثیت سے اگر ذمہ داری سنبھالے گا تو وہ بھی ان احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر ہی ان پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، اسی کی وساطت سے پھر وہ ہمارے لیے اللہ کے احکام بنتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی بات جو وہ کرتے ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر سوال آپ کی خدمت رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں مادی نہیں بلکہ مانوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس پہ کما حقہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، اسے رواج دینا ہوتا ہے، عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکامات کے مطابق چلنے لگی۔ اس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ عدل و انصاف کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ جب یہ زبان کے لحاظ سے کہا جائے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ عدالتیں قائم کریں، تو جب قائم کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد تو پھر عملی نفاذ ہوتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کیا شبہ ہے کہ جو چیز بھی کہی جائے گی اسی کا اہتمام ہوگا۔ جب عدالت قائم کرنے کے لیے کہا جائے گا تو عدالت کے بارے میں میرا کیا تصور ہے، میں عدالت سے کیا چیز مراد لیتا ہوں، اسی کا اہتمام ہوگا، اسی کو قائم کیا جائے گا۔
اسی کے لیے تمام سرگرمیاں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر عمارت قائم کرنے کے لیے کہا جائے گا تو عمارت کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں۔ تو یہاں اصل میں یہ عدالت اور عمارت کا مصداق ہے جس کی بنیاد پر آپ جو تقریر چاہیں کر لیں، اس کا قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قائم کرنے کا ایک اردو مفہوم ہے، اسی کو وہ آگے بڑھا کے یہ مثالیں دیتے چلے جا رہے ہیں، اور قائم کرنے کا اقامہ یقیم میں ایک عربی مفہوم ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ کسی چیز کا اہتمام کرنا، کسی چیز کا حق ادا کر دینا، اس کی پوری حفاظت کرنا، یہ چیزیں ہیں جو اقامہ یقیم کے فعل سے مراد لی جاتی ہیں۔ یہ بھی واضح ہو گئی بات۔ اچھا غام صاحب، انہوں نے اس پر بھی بحث کی آگے کہ یہ جو دین ہمارا آیا ہے یہ محض چند احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، کوئی دعوت کی بحث کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک منظم شریعت بھی دی گئی ہے، ایک لائحہ عمل بھی دیا گیا ہے، کچھ عملی چیزیں بھی ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عملی چیزوں کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب دین پوری طرح قائم ہوئی، دین پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا، تو وہ عملی چیزیں بھی نافذ ہوں گی۔ تو اب یہ جو آپ نے پورا تصور پیچھے پیش کیا اسلام اور ریاست کی بحث میں بھی اور خود اس آیت کے ضمن میں بھی کہ جو دین اللہ نے دیا ہے وہ عمل سے متعلق ہو تو عمل کی دنیا میں روبہ عمل ہوگا، اس کے لیے مولانا نے جو تعبیر اختیار کی ہے اس کے بغیر بھی پورے دین پر ہم بھی عمل درآمد کریں گے، معاشرہ بھی کرے گا، حکمران بھی کرے گا، تو جو دین کے عملی احکامات ہیں وہ سوسائٹی سے متعلق ہوں گے، تو وہاں ظہور پذیر ہونا خود اس آیت کا تقاضا ہے اپنی ذات میں۔ یعنی یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی دین میں تم سے کہا گیا ہے، جیسے کہ میں نے اس کو تعبیر کیا کہ ماننے کی چیزیں مانو، اور جن پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ان پر عمل کرو۔ وہ عمل کرنے کی چیزیں اگر میری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں تو میں ان پر عمل کروں گا، وہ اگر مسلمانوں کے ارباب حل و عقد سے متعلق ہیں تو وہ ان پر عمل کریں گے، ان کے حکمرانوں سے متعلق ہیں تو وہ اس پر عمل کریں گے، ان کے پورے معاشرے سے متعلق ہیں تو وہ اس پر عمل کریں گے۔ میں نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دین جب کوئی حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس کا مخاطب فرد ہے۔ اگر فرد مخاطب ہے، جیسے کہ نماز پڑھو یا نماز کا اہتمام کرو یا نماز قائم کرو، تو فرد اس حکم کا مکلف ہو گیا ہے۔ اس کے مخاطب کسی شخص کے اولیاء ہیں، اس کے اعزاء اقربا ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس کا جنازہ پڑھے۔ اگر جنازے کا حکم دیا گیا ہے، تجہیز و تکفین کی ہدایت کی گئی ہے تو تجہیز و تکفین کرے۔ کوئی حکم اگر مسلمانوں کی پوری جماعت کو دیا گیا ہے تو ان کے ارباب حل و عقد مخاطب ہوں گے، اور میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے دین میں بہت سے احکام ارباب حل و عقد کو دیے گئے ہیں، ان پر ہم وضاحت کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ وہاں دین پر عمل کرنا زیر بحث ہے، اور اقامت دین میں رائج اور نافذ کرنا زیر بحث ہے۔ یعنی کیا لوگوں کو پابند کیا جائے گا؟ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ہمارے دین میں طے ہے، وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ تلقین ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ حکمران کی حیثیت سے بھی دین کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کسی قوم کی زمام اقتدار ہے، ان کو عمل کرنا ہے۔ تو عمل کرنے ہی کی تعبیر موزوں ترین تعبیر ہے، وہی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یہ دوسری جتنی تعبیریں ہیں جس طریقے سے برآمد کی گئی ہیں اس کا نتیجہ بھی غلط نکلا ہے، اور پھر اس کا ایک حاصل بھی ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں ہر فرد کو اس کا مکلف ٹھہرا دیا گیا ہے کہ وہ یہ جدوجہد کرنے کے لیے میدان میں نکلے۔ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اسی طرح کی ذمہ داریاں لوگوں پر ڈالی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید جس طریقے سے بات بیان کرتا ہے، جس طرح لوگوں کو متعلق کرتا ہے، وہ سب ہم بیان کر چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بالکل واضح ہوگا۔ ہم سب آخری سوال اس پوری بحث پر، اور وہ سوال ایک عقلی سوال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا گزشتہ نشست میں اقامت دین کے حوالے سے، کہا جاتا ہے کہ اس کو مینو ان تسلیم کر لیا جائے، تب بھی یہ سوال ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر دین کا جس وقت تک غلبہ نہ ہو، اس کو سماج میں، معاشرے میں، حکومت کی سطح پر نافذ نہ کیا جائے، اقتدار سالین کے ہاتھ میں نہ ہو، تب تک غامدی صاحب کی اس بات پر، اس تعبیر پر بھی عمل درآمد ممکن نہیں ہے جو قرآن کا مطلوب مطالبہ ہے کہ دین پر قائم ہو جاؤ، دین کو نصب العین بنا لو، دین پر پوری طریقے سے عمل درآمد کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر سیکولرزم کا نظام ہو یا طاغوت کا نظام ہو، جہاں پر سود کو قانونی طور پہ جواز بخشا گیا ہو، جہاں پر بے حیائی کو، عریانی کو روکا نہ جا رہا ہو، جہاں پر منکرات جن کو دین منکرات کہتا ہے ان کے بارے میں حساسیت نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جس دین پر مجھے عمل کرنے کا کہا گیا ہے، میں کیسے عمل کروں گا جب تک میرے ہاتھ میں نظام نہ ہو اور میں نظام کو تبدیل کر کے اس کے بعد اپنے دین پر عمل کر سکتا ہوں جو مجھ سے متعلق ہے۔ اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ عالمی طور پر جب تک آپ کے پاس اقتدار نہیں آتا تو وہ دین جو فرد سے بھی متعلق ہے کہا جاتا ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ فرد سے متعلق کیا چیز ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ یعنی کون سا نظام ہے کہ جو فرد کو سود کھانے پہ آمادہ کر رہا ہے؟ کون سا نظام ہے جو زبردستی کہتا ہے کہ تم شراب پیو؟
کون سا نظام ہے کہ جو مجھے یہ کہتا ہے کہ تم سور کھاؤ؟ یہ سارے احکام مجھ سے متعلق ہیں، میں ہر جگہ ان سے اجتناب کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو میرے معاشرے سے کے بارے میں ہیں، ان میں معاشرے کو دیکھوں گا کون سے معاشرے میں رہ رہا ہوں۔ اگر وہاں غیر مسلم ہیں تو ان کو دین کی دعوت دوں گا، وہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو پھر ان کے لیے دین کے احکام اللہ کے احکام بن جائیں گے، وہ بھی ان کے اسی طرح پابند ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ دیکھوں گا کہ لوگ دین پر عمل کیوں نہیں کر رہے، ان کو دعوت دوں گا، پیغام پہنچاؤں گا۔ اس سے کس نے روکا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میرے ہی ہاتھ میں آئے گی اور میں اقتدار کی مسند پر بیٹھوں گا تو اس کے بعد دین پر عمل کرنا میرے لیے ممکن ہوگا۔ ان چیزوں کا باہمی ربط کیا ہے، ذرا واضح فرمائیے۔ ٹھیک، اور اگر غام صاحب کوئی حکومت ریاست ایسی ہوتی ہے جو مثال کے طور پہ پرسیکیوشن کرے، آپ کو آپ کے دینی عقائد پہ کھڑے نہ رہنے دے، تو اس کے لیے دین نے الگ سے الگ جگہ پر الگ ہدایات دی ہیں کہ پھر وہ تو ظلم و عدوان و پرسیکیوشن بن گیا، اس کے لیے پھر الگ حدود و شرائط ہیں، تو وہاں کی ذمہ داری وہاں پر زیر بحث آئے گی جہاں پر عملاً اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی چکی ہے۔ ایسا ہوگا تو اس میں بھی ہمارے دین نے بتا دیا ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دو گے، پیغام پہنچاؤ گے، اگر وہ جبری طور پر تمہیں دین سے روکتے ہیں تو تم اللہ کی زمین میں ہجرت کر کے کہیں نکل جاؤ گے۔ دین میں وہ ساری باتیں اپنے اپنے محل پر اپنے موقع پر بتا دی گئی ہیں، اور دین میں غور و فکر کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی اپنی کوئی منطق چھانٹنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورتحال کے بارے میں متعین طور پر بتا دیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اقامت دین کا یہ پورا تصور علم کی بحث کیا تھی، غامدی صاحب سے گزشتہ نشست میں کی تھی۔ ہم نے مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں جو وضاحت پیش کی ہے، اس کی غلطی اور اس کی تسامر اس کام کیا ہے، اس کو آج ہم نے واضح کیا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔